مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مجھے بتائیے 1400 سال پرانا مولا کا قول کیا آج جدید زمانے کے حساب سے قابل قبول نہیں ہے؟ آج بھی انسان جب بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی مادری زبان کون سی ہے، کس ماحول میں رہتا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے۔ یہاں یہ بولتا ہے، وہاں اس کے شجرے کھل جاتے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے مولا علی نے فرمایا تھا کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ جی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ان 2 دنوں کے لیے سوچا کہ اس کے اوپر غور کروں، وہ اس کا ترجمہ سنیے ذرا۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ پھر ذرا دوبارہ سنیے، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے اندر ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ حق کسی کے پیچھے نہیں چلتا۔ حق کو ہمیشہ سرداری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حق کو ہمیشہ امامت کے لیے بنایا گیا ہے۔ حق کو ہمیشہ سرداری کے لیے بنایا گیا ہے۔ حق کا کام کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے۔ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، حق کی بات ہو رہی ہے، مجمع کی بات نہیں ہو رہی، حق کی بات ہو رہی ہے، وسائل کی بات نہیں ہو رہی۔ حق ہے، وہ حق اگر ٹوٹے جھلنگر پر بیٹھا ہو، حق اگر پھٹے بوریے پہ بیٹھا ہو، وہ اکیلا بھی ہو تو وہ لشکروں پہ غالب آتا ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے۔ حق یہ کیسی حقیقت ہے جو قرآن مجید نے سینکڑوں برس پہلے بیان کی ہے۔ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ یہ خواہشات کیا ہیں جن کی پیروی حق نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ حق خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ کن کی خواہشات؟ اب یہاں پر اللہ نے باطل کا نام نہیں لیا ہے، اللہ نے حق کی شناخت کروائی ہے مگر حق کے مقابل آنے والوں کو حیثیت ہی نہیں دی۔ جی ایک بڑی تعداد میں فورسز کے لوگ تشریف فرما ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، نفسیاتی طریقہ ہے، یہ نفسیاتی جو ہے وہ حرب اور جنگ کا اصول ہے کہ دشمن کو اگر اہمیت دو گے تو گویا تم نے تسلیم کر لیا کہ تم کمزور ہو۔ دشمن کو اہمیت نہ دینا ہی تمہاری کامیابی ہے اور دشمن کو اہمیت نہ دینا ہی دشمن کی ناکامی ہے۔ لہذا یہ اللہ نے تو جتنا دشمن کو ذلیل کیا ہے اتنا شاید ہی کسی کو ذلیل کرنا آتا ہو۔ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، اور اللہ کا نور تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ نے نور کے دشمن کو پھونکوں سے زیادہ نہیں مانا۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی؟ بڑی بڑی طاقتوں کو، بڑی بڑی توانائیوں کو اللہ نے پھونک بولا ہے، پھونک۔ یہ پھونک سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جان لو کہ وقتی طور پر شاید دشمن کامیاب ہو جائے مگر جان لو کامیابی اسی کی ہے کہ جو اللہ کا نور ہے، جان لو کامیابی اسی کی ہے کہ جو حق ہے۔